جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. بسم الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ ہم اس کلاس میں آج کا جو سوال ہے ہمارا سوال نمبر 33، دیکھیے لاسٹ لائن دکھائی دے گئی آپ لوگوں کو، جس میں بیان سوال کیا گیا شہادت توحید یعنی لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ میں کس بات کی نفی اور کس بات کا اثبات ہے، کس بات کا اثبات ہے۔ شہادت میں یعنی توحید جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں کن چیزوں کی نفی کی جاتی ہے، کن چیزوں سے انکار کیا جاتا ہے کہ بندہ انکار کرتا ہے، نفی کرتا ہے، اور کس بات کا اثبات کرتا ہے، کس بات کو ثابت کرتا ہے، انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے بتائیے آواز آ گئی آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے جی جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے تو اس کے جواب میں بیان کر رہے لا الہ دو جز ہے کلمے کے، لا الہ یہ ایک ہو گیا، اور الا اللہ جس کو ہم الا اللہ پڑھتے ہیں وہ ایک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لا الہ اور الا اللہ یہ دو الگ الگ جز ہے، اجزاء ہے، جس کو آپ دو حصے کہہ لیجئے۔ ٹھیک ہے، یہ دو حصے ہے۔ پہلا حصہ ہے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود۔ اگر اتنا حصہ کہا جائے تو غلط ہو جائے گا معاملہ، آگے کا جملہ جب تک اس میں جوڑیں گے نہیں کلمہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، تو یہ پہلے جز کا کیا معنی ہوگا کہ جتنے بھی ایسی چیزیں ہیں یا ایسے باطل معبود دنیا کے اندر موجود ہے جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں یا لوگوں نے ان کو اپنا معبود سمجھا ہوا ہے، ان سب معبودان باطلہ کے سلسلے میں کلمہ توحید کے ذریعے
ایک مسلمان، ایک ایمان والا یہ اعلان کرتا ہے کہ لا الہ، ان تمام معبودان باطلا کا میں انکار کرتا ہوں، میں ان کا منکر ہوں، میں ان کو نہیں مانتا، اعلان کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز کیا معلوم پڑی کہ تمام معبودان باطلا کا انکار. ٹھیک ہے، پہلا جز کہ لا الہ میں ان تمام معبودوں کی نفی ہے جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے. وہ معبود ہے ہی نہیں، باطل ہے. ان بتوں کو لوگوں نے معبود سمجھا ہوا ہے، اس لیے یہاں معبود کا ٹرانسلیشن کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ سمجھے کہ الہ کا اصل الہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے، معبود کے، ہے نا. تو لا الہ نہیں ہے کوئی معبود. اب اس کو یوں بھی آپ ٹرانسلیشن کریں گے تو زیادہ صحیح ہو جائے گا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ، سوائے اللہ کے. یعنی معبود برحق ذات کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف کس کی ہے، اللہ کی. اب دیکھیں دوسرا جز ہے، دوسرا حصہ ہے اس کلمے کا الا اللہ. الا اللہ یعنی الا اللہ، جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، الا اللہ. ٹھیک ہے، اس دوسرے جز میں کیا کیا جا رہا ہے، اس میں اس بات ہے، اس میں اس بات ہے. یعنی پہلے نفی ہے، پہلے انکار ہے، اور بعد میں کیا ہے، اس بات ہے. بعد میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ثابت کیا جا رہا ہے. چنانچہ بندہ کہتا ہے کہ میں صرف ایک اللہ کے لیے عبادت کا اثبات کرتا ہوں، یعنی میں ایک اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی دیتا ہوں. گویا پہلے تمام دنیا جہانوں کے معبودان باطلا کا بندہ انکار کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنے معبود برحق یعنی اللہ رب العالمین کے لیے اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ معبود برحق ذات کسی کی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی ہے. اب اس کی ہم ڈیٹیل سے اس کو ہم سمجھیں گے تاکہ بات واضح ہو جائے اور کسی قسم کا شک و شبہ یا اشکال ہمارے ذہن و دماغ میں باقی نہ بچے. دیکھیں سب سے پہلے دو دلیلیں دی گئی ہیں، ان دونوں دلیلوں کو پڑھ لے. پہلی سورہ زخرف کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے. اللہ رب العالمین کا قول ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ نے بیان کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي سَيَهْدِينِ. ابراہیم علیہ السلام نے واضح طور پہ یہ بات بیان کی کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ وَإِذْ قَالَ، اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم نے لِأَبِيهِ اپنے والد سے، وَقَوْمِهِ اور اپنے قوم سے، اپنے والد اور اپنے قوم سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا کہا، اننی براء مما تعبدون، کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو ان سب سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں، یعنی ان سب سے میں بری الذمہ ہوں، ان سب کا میں انکار کرتا ہوں. گویا کیا میننگ ہوگا کہ میں ان سب معبودان باطلا کا منکر ہوں، میں ان کو معبود مانتا ہی نہیں، یہ معبود باطل ہے، ان کی تم عبادت مت کرو. ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ جتنے بھی معبودان باطلا ہیں ان سب کا میں انکار کرتا ہوں. دیکھیں آیت کریمہ کتاب اللہ کی اس بات کو کلمہ توحید کے پہلے جز کو ذکر کر رہی ہے آیت میں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے کہ میں جتنے تمہارے معبود باطل ہے سب کا کیا ہوں، میں ان سب سے کیا ہوں، بری الذمہ ہوں، میں ان سب سے برات کا اظہار کرتا ہوں، یعنی ان سے علیحدگی کا، بالکل علیحدہ ہونے کا، اور ان کی یعنی ان سے برات سے صفت مشبہ کے معنی میں ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں بالکل مکمل طریقے سے ان سے کیا کرتا ہوں، علیحدہ ہوں، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ پوجنے کے سلسلے میں، نہ عقیدے کے سلسلے میں، نہ کسی دوسرے طریقے سے ان سے کوئی میرا تعلق ہے. اب یہ کون ہے، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے، ان سے کہہ رہے ہیں معبودان باطلا کی پرستش کرنے والے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم جتنے معبودان باطلا کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب کے سب کیا ہے، یہ معبود باطل ہے، معبود برحق نہیں ہے. تو پہلا جز یہاں ثابت ہوا کہ اننی براء مما تعبدون سے، کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں ان تمام معبودان باطلا سے کیا کرتا ہوں، برات کا اظہار کرتا ہوں، برات کا اظہار کرتا ہوں، یعنی میں ان سے علیحدہ ہوں، ان کو میں مانتا
نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا جز ہے الا الذی فطرنی فانہ سیہدین. آگے کی آیت یہاں نہیں ہے, یہاں ہے الا الذی فطرنی, الا الذی فطرنی, سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے فطرت پہ, یعنی جس نے مجھے فطرت کے ساتھ کیا کیا ہے, پیدا کیا ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی ذات کے سلسلے میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس ذات کے بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے, یعنی اللہ رب العالمین کی ذات کے, یعنی معبود جتنے بھی دنیا میں تم پوج رہے ہو ان سب سے میں برات کرتا ہوں سوائے اس کے, یعنی اس اللہ کے سوا تمام معبود باطل کا میں انکار کرتا ہوں. یعنی اس کا کیا کرتا ہوں, جب تمام معبود, اب آپ کسی سے یہ کہے کہ میں آپ سب سے ناراض ہوں سوائے کسی ایک شخص کے, مثال کے طور پہ کوئی ٹیچر کلاس میں داخل ہو اور 10-15 بچے بیٹھے ہوئے ہو, وہ کہے کہ میں ان سب بچوں سے ناراض ہوں سوائے اس بچے کے, تو یہ مثال کیسی ہوئی کہ پہلے جملے میں ٹیچر نے سب سے ناراضگی کا اظہار کر دیا اور دوسرے جملے میں اس بچے سے جس سے وہ خوش ہے اس کا اظہار کیا. تو کلمہ توحید کے اندر ہم تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہیں پہلے جز میں, اور دوسرے جز میں کیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو ثابت کرتے ہیں, اس کے اثبات کو بیان کرتے ہیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہاں پہ یہی کیا اور کہا کہ میں ان سب سے برات کا اظہار کرتا ہوں الا الذی فطرنی فانہ سیہدین, سوائے اس اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور عنقریب وہی مجھے یعنی وہی مجھے ہدایت دینے والا ہے, ہدایت سے سرفراز کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ بات ابراہیم علیہ السلام کی عین کلمے کے مطابق ہے جو کلمہ توحید ہم پڑھتے ہیں اور جو لا الہ الا اللہ کے مفہوم کے عین مطابق ہے. دوسری آیت ہے سورہ ال-عمران کی آیت نمبر 64, آیت نمبر 64. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب, قل یا اہل الکتاب, اے نبی کہہ دیجئے. قل سے کس کو حکم دیا جا رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. قل کہہ دیجئے, کس کو کہہ دیجئے, یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, یعنی اہل کتاب سے, یہود و نصرانیوں سے کہہ دیجئے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب سے کہہ دیجئے تعالو آ جاؤ, تعالو یعنی آ جاؤ, کس الا کلمتن ایک ایسے کلمے کی طرف, سوائم بیننا و بینکم جو یکساں ہے تمہارے اور ہمارے درمیان, جو یکساں ہے تمہارے اور ہمارے درمیان, یعنی تمہارے اور ہمارے درمیان کیا ہے, جو کلمہ ایک ہے برابر ہے اس کی طرف آ جاؤ. اور وہ کیا ہے, اللہ نعبد الا اللہ, اللہ نعبد الا اللہ. وہ کلمہ کیا ہے, دیکھیں کلمہ بھی بیان کیا جائے گا. وہ کلمہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. تو یہاں پہ بھی اس بات کو ثابت کیا گیا کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور جتنے بھی شریک کیے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام کیا ہے, معبود باطل ہے. تو دیکھیں پہلے جز میں لا الہ کہہ کر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ لا معبود الا اللہ, لا معبود برحق الا اللہ, یعنی معبود برحق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے, یعنی معبود برحق کوئی ہے تو وہ کس کی ذات ہے, اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اب دیکھیں بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لے کہ اللہ رب العالمین نے فطرت کے مطابق ہی ہم سب کو کیا کیا ہے, پیدا کیا ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول کہ اللہ کا معنی دے رہا ہے کہ الا الذی فطرنی کا جو ورڈ ہے آیت کریمہ کے اندر, یہ الا الذی فطرنی جو ورڈ ہے یہ کس چیز کا معنی دے رہا ہے, الا اللہ کا. کس چیز کا, الا اللہ کا. کیوں, کیونکہ اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اور ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی معبود تم پوچھتے ہو اے والد محترم, اور اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اے بجان اور اے میری قوم جتنے بھی معبود کو تم پوچھتے ہو ان سب سے میں برات کرتا ہوں الا الذی فطرنی, سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. تو یہ الا الذی فطرنی الا اللہ کا معنی ہے. الا اللہ کے معنی کو یہاں
آیت کریمہ کے اندر کیا کر رہا ہے؟ بیان کر رہا ہے۔ چنانچہ معلوم کیا پڑا کہ تمام معبودان باطلہ کا ابراہیم علیہ السلام یہاں اعلان کر رہے ہیں، اور معبود برحق اللہ رب العالمین کے لیے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں۔ دوسری چیز اس بات کو بھی سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر متعدد مقامات پہ اس کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے، جہاں پہ شرک کی قباحت کو اور توحید کی حقانیت کو اللہ نے ذکر کیا، توحید کو اللہ نے ثابت کیا۔ ان تمام جگہوں پہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح طور پہ بیان کر دیا کہ بندے کی کامیابی کے لیے جہاں الا اللہ کو ماننا ہے، یعنی اللہ کو معبود برحق ماننا ہے، وہی معبودان باطلہ کا انکار بھی کرنا ہے۔ ایک انسان کلمہ شہادت کی گواہی دے دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مانتا ہوا زندگی گزارے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی کرے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے دعائیں بھی مانگے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکائے بھی، یعنی دوسروں کی عبادات بھی کرے، تو کیا اس نے کلمہ توحید کے حق کو ادا کیا؟ کیا اس نے کلمہ توحید کے دونوں اجزاء پہ عمل کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے دونوں اجزاء پہ عمل نہیں کیا، بلکہ کسی بھی اجزاء پہ عمل نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کلمہ توحید کا پہلا جز ہی اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جتنی بھی عبادت ہے وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے جو معبود برحق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پہلے جز میں کیا کہہ گئے ہیں؟ لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اب جب کوئی معبود برحق نہیں ہے تو کیا اس کے لیے عبادت کی جا سکتی ہے؟ جب کوئی معبود برحق نہیں ہے تو کیا اس کے لیے عبادت کی جا سکتی ہے، یا اس کے لیے عبادت کی جائے گی جو معبود برحق ہے؟ جلدی سے جواب دیجئے جی۔ معبود برحق اگر کوئی نہیں ہے تو کیا اس کے لیے عبادت کی جائے گی؟ جو معبود برحق ہے وہ انہی کی عبادت کرنا چاہیے۔ جی، جو معبود برحق ہے عبادت کا حق بھی وہی رکھتا ہے، اسی کے لیے تمام تر عبادت ہے۔ تو لا الہ کہہ کے تمام معبودان باطلہ کا جب ہم نے انکار کیا تو مطلب کیا ہوگا کہ ہم نے ان کے لیے تمام عبادات کا بھی انکار کر دیا کہ تم معبود برحق بھی نہیں ہو اور تمہارے لیے کسی قسم کی عبادات بھی نہیں ہے۔ اب ایک بندہ کلمہ بھی پڑھے اور ان کی عبادت بھی کرے، ان کے سامنے پیشانی بھی جھکائے، ان کے سامنے سجدہ بھی کرے، ان سے دعائیں بھی مانگے، ان سے اس قسم کے دوسرے معاملات انجام دے، تو ایسے بندے نے حقیقت میں کلمہ توحید کو سمجھا ہی نہیں ہے، یا اس کو سمجھا ہے اگر تو اس کے حقوق ادا نہیں کیا ہے۔ چنانچہ معلوم کیا پڑا کہ لا الہ کہہ کے تمام معبودان باطلہ کا اور ان کی عبادات کا بندہ انکار کر رہا ہے۔ دوسری چیز الا اللہ کہہ کر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے۔ جب معبود برحق وہی ہے تو معبود برحق ہی کے لیے تمام تر عبادات ہونی چاہیے، جیسے کہ مختلف آیتوں کے اندر پیچھے کے سوالات میں ہم نے یہ بات پڑھی بھی ہے، جہاں عبادات کے ضمن میں ہم نے ڈیٹیلی بحث پڑھی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ان صلاتی کی بے شک میری نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ جی نماز کیا ہے؟ کیا چیز ہے نماز؟ جلدی سے بتائیے، سوال و جواب کے لیے تیار رہا کیجیے آپ لوگ۔ نماز کیا ہے؟ عبادت۔ جی عبادت ہے نماز۔ نماز ایک بدنی اہم بدنی ترین عبادت۔ عبادت ہے، بدنی عبادت ہے۔ جی جزاک اللہ۔ تو قل ان صلاتی، بے شک اللہ کے نبی کیا کہہ گئے؟ بے شک میری نماز، اللہ حکم دے گا کہہ دیجئے بے شک میری نماز، یقیناً میری نماز، ان صلاتی و نسکی اور میری قربانی کیا ہے؟ عبادت ہے، و محیایا و مماتی اور میرا جینا اور مرنا، یہ سب کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا کیا ہے؟ رب ہے، رب العالمین ہے۔ تو کیا معلوم پڑا آیت کریمہ سے کہ عبادت کا حق معبود کا ہوتا ہے، معبود برحق کا ہوتا ہے، نہ کہ معبود باطل کا ہوتا ہے۔ تو معبود برحق کا جہاں اس بات ہے تو اس کے لیے تمام تر عبادات کا بھی اس بات ہے کہ اگر ہم عبادت کی کوئی قسم کریں گے تو صرف اور صرف معبود برحق کے لیے کریں گے۔ تو اب اگر سجدہ کیا جائے تو کس کے لیے کیا جائے گا؟
اللہ کے لیے کیا جائے گا. رکوع کیا جائے گا تو کس کے لیے کیا جائے گا؟ اللہ کے لیے کیا جائے گا. نظر و نیاز یا اس قسم کی دوسری عبادات جو اوپر ہم نے پڑھی ہے، توکل ہو یا قربانی ہو یا نماز ہو یا حج ہو یا اس قسم کی دوسری نماز جیسے روزہ ہے، اور جو بھی آپ عبادات انجام دے وہ کس کے لیے ہو؟ صرف اور صرف معبود برحق اللہ رب العالمین کے لیے ہو. تو جہاں ہم لا الہ الا اللہ کہہ کے معبود باطل اور ان کی تمام عبادات کا انکار کرتے ہیں، وہی لا الہ الا اللہ کہہ کے معبود برحق کا اثبات کرتے ہیں، اس بات کو ثابت کرتے ہیں، اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو مان لیا ہے اور اس کے لیے ہم تمام عبادات کو ثابت کریں گے. بات سمجھ میں آئی؟ جی جی جی. کتنے جز ہے کلمے کے؟ جی کلمے کے کتنے جز ہے؟ ابھی آپ نے کتنے جز پڑھے؟ کتنے اجزاء ہے؟ کتنے حصے ہیں؟ کتنے حصے پڑھے ابھی؟ تو جی 2. کون کون سے؟ نفی اور اثبات. نفی اور اثبات کون کون سے ہے؟ اس میں نفی کون سا ہے؟ اثبات کون سا ہے؟ معبود باطل کی نفی ہے اور جی. اللہ کا اثبات ہے. ایک اللہ کا اثبات. تو نفی کون سا ہوئی؟ لا الہ یہ نفی ہے کہ اثبات ہے؟ لا لا ہے. لا الہ یہ نفی ہے. اچھا الا اللہ یہ اثبات ہے. ٹھیک ہے، اثبات. اوکے جزاک اللہ خیر. گڈ. تو کیا معلوم پڑا؟ کلمے کے 2 اجزاء ہے، ایک لا الہ یہ نفی ہے اور الا اللہ یہ اثبات ہے. الا اللہ یعنی الا اللہ. ٹھیک ہے، ملا کے پڑھیں گے تو الا اللہ ہو جائے گا. تو یہ 2 اجزاء ہے اور یہ 2 اجزاء کے تحت ہم نے ابھی ڈیٹیل سے پڑھا. اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا سوال ہے شہادت رسالت، یعنی شہادت رسالت یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس گواہی کی دلیل کیا ہے؟ اس گواہی کی دلیل کیا ہے؟ شہادت رسالت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس گواہی کی دلیل کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو ہم جب یہاں کہہ رہے ہیں کہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس گواہی کی دلیل کیا ہے کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سلسلے میں آپ گواہی دے گئے. ایک چیز تو یہ ہے کہ اس گواہی کے اندر خود اللہ کے نبی کا نام موجود ہے. اس کے باوجود اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کسی یعنی ہم اس کو کیسے سمجھیں گے، کیسے مانیں گے، تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں واضح الفاظ میں یہ بات بیان کی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے جو بات بیان کی اس کو دیکھے. کہا گیا کہ تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہے، یعنی جو تم ہی میں سے یعنی انسانوں میں سے، بنی آدم میں سے ہے، بنی آدم میں سے ہے، اہل مکہ میں سے ہے، اہل مکہ میں سے، مکہ والوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. تو مکہ والوں سے مراد یہ نہیں کہ مکہ والوں کے علاوہ دوسروں کے لیے نبی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اہل انسانیت بنی آدم میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے. تو تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہے، جن کو تمہاری تکلیف نہایت گرا گزرتی ہے، نہایت ہی گرا گزرتی ہے، یعنی تمہاری تکلیف سے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جو تمہاری بھلائی کے بڑے خواہش مند ہے، مومنوں پر بڑے ہی شفیق اور مہربان ہے. یعنی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کر دی کہ یہ تم ہی میں سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو گواہی ہم دے رہے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کہہ کر، یہ کس کے لیے ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، نہ کہ کسی دوسری ذات اور دوسری شخصیت کے لیے ہے، بلکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اب اس کی کئی دلیلیں ہیں. کئی تو اللہ رب العالمین نے
اس بات کا ہمیں حکم دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات بیان کی کہ وہی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی اسوہ حسنہ کی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی بیان کی کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے درمیان فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم، تمہارے درمیان کیا کیا؟ ایک ایسے رسول کو بھیجے تو جو تمہارے اوپر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے، یعنی اللہ کی آیتیں تمہارے اوپر تمہیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. ٹھیک ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کا تزکیہ یعنی تمہارے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی باتیں یعنی کتاب اور اس کی تفاصیل احادیث رسول کی شکل میں، پریکٹیکلی شکل میں تمہیں کیا کرتے ہیں؟ سکھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تم کیا تھے؟ کھلی گمراہی میں تھے، واضح گمراہی کے اندر تم ڈوبے ہوئے تھے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے تمہارے ساتھ کیا بھلائی کا معاملہ انجام دیا کہ تمہارے درمیان ایک شفیق اور مشفق رسول کو بھیج کر تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، جو تمہارے اوپر کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، تمہارے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، تمہارے سلسلے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں. اور اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے اور یہ تم ہی میں سے ہے. یعنی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات واضح کر دی کہ لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یعنی اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی ہے جو اسوہ حسنہ کے طور پہ تمہیں اپنانی ہے. اب دیکھیں، ایک شہادت اللہ کے سلسلے میں ہے اور دوسری شہادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہے. اللہ کے سلسلے میں جو شہادت ہے اس میں معبود باطل کا انکار ہے، اللہ رب العالمین کے سلسلے میں اثبات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو شہادت ہے وہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، دو قسم کی شہادت یہاں پہ بھی ہے اور دونوں ہی اس بات ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. بندے ہونے کا اس بات کر رہے ہیں ہم کہ اللہ کے نبی اللہ کے بندے ہیں. اور دوسری چیز ہم کیا بیان کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ اللہ کے جب رسول ہیں تو اب عبادات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور اللہ کی شہادت یعنی دونوں شہادت کو ایک ساتھ کیوں جوڑا گیا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ دونوں شہادت یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ ایک الگ شہادت ہو گئی اللہ رب العالمین کی ذات کے سلسلے میں، واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ یہ ایک الگ شہادت ہو گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کے سلسلے میں. اب یہاں پہ یہ دیکھیں بنی الاسلام علی خمس، اس سے پہلے اوپر ہم نے پڑھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادی 5 چیزیں بیان کی ہے، جس میں اللہ کے نبی نے کہا شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ یا وان محمدن عبدہ و رسول، دونوں قسم کے الفاظ ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ معبود برحق ہے، اس کے علاوہ جتنے معبود ہیں معبود باطل ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج بیت اللہ، اور نماز کا قیام کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا، من استطاع جو استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے. تو یہ 5 بنیادیں بیان کی گئی، لیکن 5 بنیادوں کے اندر دونوں شہادتوں کو ایک ہی بنیاد میں ذکر کیا گیا، دونوں شہادت کے لیے الگ الگ بنیاد نہیں بیان کی گئی. یہ دونوں چیزیں یہاں پہ اور کلمہ شہادت کے اندر دونوں شہادتوں کو ایک ساتھ ذکر کرنا اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے محمد رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور محمد رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کے کرتا ہے تو گویا اس کی وہ عبادت اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگی. تو جہاں عبادت کا ذکر ہے یعنی لا الا اللہ کا ذکر ہے کہ معبود برحق اللہ ہی ہے اور تمام تک عبادت اسی کے لیے ہے، تو ان محمدن عبدہ و رسولہ کا بھی ذکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. جب میں رسول ہونے کی گواہی دے رہا ہوں تو رسول کے طریقے کے مطابق
उस माबूद बरहक यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की जाएगी, उसके हुक्मों पे अमल किया जाएगा, उसके भेजे हुए कलाम पे अमल किया जाएगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक किया जाएगा, ना कि अपनी अकल, अपनी जहन या किसी उम्मती के नक्शे कदम पे चलते हुए बंदा इबादत करेगा, बल्कि किसके तरीके पे करेगा? अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे करेगा। अब दो चीजें समझे, एक जुज पहले जुज के ताल्लुक से जो ला इलाहा इल्लल्लाह का जुज है, और दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह का जुज है। ये दो जो कलमे के मुख्तलिफ अज्जा है, इन दोनों अज्जा में दो दो जुज अभी हमने पढ़े। एक अल्लाह के नबी की अब्दियत को साबित कर रहा है, और दूसरा अल्लाह के नबी की रिसालत को साबित कर रहा है अल्लाह के नबी के सिलसिले में, ठीक है। और पहले जुज में अल्लाह के माबूद बातिल के नफी को बयान कर रहा है, और अल्लाह की माबूद बरहक होने को साबित कर रहा है, इस बात को साबित कर रहा है। अब इन दोनों अज्जा को, ला इलाहा इल्लल्लाह एक कलमे का जुज हो गया जो अल्लाह की जात के सिलसिले में है, जिसमें दो अज्जा है, और एक मोहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु एक जुज हो गया, जिसमें अल्लाह के नबी के सिलसिले में दो चीजें बयान की गई है। अब इन दोनों को आप कैसे समझेंगे? दो चीजें यहाँ समझे। एक, अल्लाह की इबादत के सिलसिले में किसी को शरीक नहीं करना। अल्लाह ने कहा इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, ठीक है। जो शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक करेगा, उसके लिए क्या करेंगे? जन्नत को हराम कर दिया जाएगा। इसी तरीके से जो लोग अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते हैं, उनकी नमाज, रोजे, ज़कात, हज, कुर्बानी, ऐसी तमाम तर इबादात को अल्लाह क्या करता है? रद्द कर देता है, क्योंकि जो इबादत शिरकी अमाल के साथ की जाती है वो इबादत काबिल कबूल नहीं होती, या जिस बंदे के अमाल के अंदर शिरकिया चीजें दाखिल हो, उसकी इबादत कबूल नहीं होती। दलील के तौर पे अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के बड़े ज़ख़ीरे के अंदर इसकी दलील हमें मिलती है। लेकिन एक छोटा सा वाक़ये की तरफ मैं आपकी रहनुमाई करता हूँ, जो आपने कई दफ़ा सुना होगा। एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के नबी बुआना के मुकाम पे मैंने एक नज़र मानी है, और नज़र अल्लाह की नज़र क्या है? इबादत है। अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी मैंने नज़र मानी है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त नहीं दे दी फौरन। अल्लाह के नबी ने चंद सवालात किए, कहा क्या उस मकाम पे मुशरिकीन का कोई बुत था पहले या आज है? अल्लाह के नबी ने पूछा क्या जाहिलियत के ज़माने में कोई मेला या कोई मजलिस या कोई इस किस्म के माबूदानी बातिला के लिए कोई तकरीब का इंतजाम या वहाँ होता था, या इस किस्म के कोई दूसरे मामलात होते थे? जब सहाबी ने बताया कि अल्लाह के नबी ऐसी कोई बात नहीं होती थी, कोई बुत नहीं था, कोई मेला नहीं लगता था, कोई जुलूस नहीं लगता था, या कोई ऐसी चीज नहीं होती थी उस मकाम पे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ अपनी नजर को मुकम्मल करो। अगर वहाँ ऐसी कोई चीज होती तो अल्लाह के नबी क्या कहते कि अपनी नजर को मुकम्मल मत करो, वो माबूद बातिल के मामलात वहाँ अंजाम दिए जाते थे, इसलिए वहाँ तुम्हारी नजर नियाज का मुकम्मल करना जायज नहीं है। तो क्या मालूम पड़ा कि अगर शिरकी अमाल दाखिल होंगे तो इबादत क्या होगी? बातिल हो जाएगी, इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। दूसरी चीज, अगर इबादत आप अंजाम दे रहे हैं, आप तौहीद पे हैं, आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते हैं, आप अल्लाह ही से दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ही के लिए सजदे सुजूद अल्लाह ही के लिए सजदे सुजूद करते हैं, अल्लाह ही के लिए रुकू व सुजूद करते हैं, और अल्लाह ही के लिए तमाम सर इबादत अंजाम देते हैं, लेकिन उन इबादत के अंदर तरीका रसूल नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं है, और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत शामिल नहीं है, तो भी वो अमल कबूल नहीं होगा। तो जहाँ इबादत के लिए तौहीद का होना जरूरी है और शिर्क से बचना जरूरी है, वही इबादत के कबूल होने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत जरूरी है। दलील क्या है? दलील ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम, ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, और अपने अमाल को ज़ाये ना करो। अल्लाह उसके रसूल की इताअत भी होनी जरूरी है, और दूसरे मकाम पे कहा कि मैं युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है वो हकीकत में किसकी इताअत करता है? अल्लाह की इताअत करता है, ठीक है। हदीस के अंदर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, कि जिसने कोई ऐसा अमल किया जिसका हुक्म हमने नहीं दिया, यानी हमारी मोहर उस पर लगी हुई नहीं है, ऐसा अमल किया, वो अमल क्या होगा? वो अमल
रद्द कर दिया जाएगा, उस अमल को कबूल नहीं किया जाएगा। और ऐसी कई मिसालें मिलती है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को सहाबा ने कैसे उसवा बनाया और सहाबा ने कैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की। चुनांचे इन तमाम वाक़यात से, इन तमाम अदिल्ला से हमें चाहिए कि हम इस बात को समझे कि जहाँ अल्लाह की वहदानियत ज़रूरी है और माबूदान बातिला के शिरकिया आमाल से हैं, अकाइद से हमें बचना है, वही आमाल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ज़रूरी है। इताअत के बगैर भी आमाल कबूल नहीं होंगे। तो ये चंद बातें हैं जो आज के इस दर्स में आपके सामने रखी गई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें सही मानों में इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह उसके रसूल की इताअत के साथ अपनी ज़िंदगियों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। जो गलती, जो गुनाह हमसे सरज़द हुए उसे माफ़ फरमाए। जो बीमारियाँ, वबाएँ फैली हुई उससे हम तमाम की हिफाजत फरमाए। जो ख़ताएँ हमसे सरज़द हुई उसे माफ़ फरमाए और दुनिया व आखिरत में हम सबको कामयाबी अता फरमाए। इल्म सीखना, सिखाना हमारा कबूल फरमाए और इल्म सीखना और सिखाने जो हम यहाँ जमा होते हैं, इसके ज़रिए से हमें जन्नतुल फिरदौस में भी ऐसी ही जगह अता फरमाए, जमा फरमाए। आमीन। अगर आप में से किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए आज के दर्स के टॉपिक से, वरना इंशाअल्लाह इख्तितामी मजलिस की दुआ पढ़ा के हम मामले को ख़त्म करें, क्लास को ख़त्म करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। जी वालेकुम सलाम तुल्लाह। शेख मुझे ये पूछना था कि जो तौहीद की 3 किस्में अल्लाह ताला की ना, तौहीद की, तो उसमें से जैसे कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं कि नहीं हम लोग अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, मतलब जैसे अल्लाह के जो वली और जो भी मतलब गुजरे हैं, जी नौजुबिल्ला जो भी, तो ये बोलते हैं कि नहीं हम लोग अल्लाह से ही मांगते हैं, बट उनके ज़रिए मांगते हैं इसलिए क्योंकि वो बहुत पायस होते हैं, मतलब बहुत नेक और सौले होते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी सुन लेते हैं। ऐसा ऐसा मतलब ये तो पता है कि हम लोग को अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए, पर अगर हम लोग को किसी को इस टॉपिक से समझाना होगा किसी को, तो हम लोग कैसे समझा सकते हैं? ये बात क्लियर कर दीजिए। जी ओके, जज़ाकल्लाह खैर। देखिए, सबसे पहली चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहली चीज़, अभी जो ये क्वेश्चन है बड़ा अहम है। ऐसे ऐसे मामलात आते हैं लोगों के दरमियान और आप जब भी किसी को समझाने जाएंगे तो वो इसी किस्म की बातें आपको कहेगा। ख़ास तौर से मुसलमानों के अंदर जो लोग हैं और शिरकिया अमाल में डूबे हुए हैं, वो इसी किस्म की बातें आपसे कहेंगे कि हम उनकी इबादत नहीं करते हैं, बल्कि हम उनसे जो दुआएं मांगते हैं वो वसीला हम उनको अपनाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मुशरिकीन मक्का थे, क्या वो अल्लाह को नहीं मानते थे? क्या वो अल्लाह को नहीं मानते थे? वो अल्लाह को मानते थे। अल्लाह के सिलसिले में उनका यकीन और अकीदा था, लेकिन अल्लाह के साथ उन्होंने लात, उज़्ज़ा और इस किस्म के दूसरे 360 बुतों को नस्ब किया हुआ था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं माबूदाने बातिला के सिलसिले में उनको समझाने आए थे कि ये माबूद ये नहीं है तुम्हारे, बल्कि इनके ज़रिए से मत मांगो, अल्लाह से डायरेक्ट मांगो। वो क्या कहते थे? अल्लाह ने उनके सिलसिले में किताबुल्लाह के अंदर बयान किया, मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। जब अल्लाह के नबी उनको दावत देते तो वो भी यही कहते थे कि मा नाबुदुहुम, हम उनकी इबादत नहीं करते। वो क्या कहते थे? मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम तो इनसे सिर्फ यही इनके जरिए से उस अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करते हैं, यानी हम इनकी इबादत नहीं करते। सेम जुमला जो आज के लोग कहते हैं वो भी यही कहते थे। अब देखें, रहा सवाल वसीले का, तो वसीले के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी वसीले का मोहताज नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी वसीले का मोहताज नहीं है, और जितनी मिसालें ऐसी दी जाती है वो बातिल है। अल्लाह के सिलसिले में ऐसी मिसालें देना भी जायज़ नहीं है। सबसे पहली चीज़ देखें, इस्लाम के अंदर वसीले जायज़ है। 3 किस्म के वसीले जायज़ है जो किताब व सुन्नत से हमको मिलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वसीले को अपनाने का किताबुल्लाह में हुक्म दिया है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के अमाल से हमको 3 किस्म के वसीले मिलते हैं। पहला वसीला है देखिए 3 किस्म के वसीले कौन कौन से वसीले हैं? अल्लाह के नामों के ज़रिए वसीले, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु भी, अल्लाह ने कहा अल्लाह के बेहतरीन नाम है, अस्मा व हुस्ना है, उनके ज़रिए से अल्लाह को पुकारो। ये एक वसीला हो गया, यानी बंदा कहे कि अल्लाह तू तव्वाब है, मेरी तौबा कबूल फरमा, ये अल्लाह का वसीला हो गया। अल्लाह मैं तेरे नामों के ज़रिए तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ, तेरे अस्मा व सिफ़ात के ज़रिए तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ, ये अल्लाह के नामों का वसीला हो गया। दूसरा है इंसान के नेक और नेक सौले आमाल का वसीला, नेक सौले
अमाल का वसीला, आपने कोई नेक सौले अमाल किया है, आपको यकीन है कि ये अमल अल्लाह के नज़दीक महबूब है और इंशाअल्लाह कबूल हुआ होगा, तो उस अमल को अल्लाह के सामने पेश करके कि अल्लाह मैंने फला फला वक्त में फला फला नेकी की थी, उसके ज़रिए से मेरी ये दुआ कबूल फरमा। ठीक है। तीसरा है किसी जिंदा नेक शख्स से दुआ कराना, जैसे हज़रत उमर बिन खत्ताब ने अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद उनकी खिलाफत के ज़माने में हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से दुआ कराई जब कहत साली पड़ गई थी। तो उन्होंने अल्लाह के नबी की कब्र पे जाके दुआ नहीं की, बल्कि ये कहा कि हम अल्लाह के नबी जब जिंदा थे तो उनसे दुआ कराते थे, अब हमारे नज़दीक आप नेक हैं, हम आपसे दुआ कराते हैं। तो ये 3 वसीले जायज़ और दुरुस्त है, इसके अलावा कोई चौथा वसीला इस्लाम में नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें सही मानों में इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। जी, समझ में आ गई बात? चलिए दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक